الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہو جائے تو اس محبت کا کیا کہنا؟ اللہ کے لیے محبت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خیر پایا جاتا ہے، کوئی بھلائی پائی جاتی ہے، کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو ہم اس سے محبت کریں۔ اور اس کے اپوزٹ اللہ کے لیے نفرت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر دین کے حوالے سے برائی پائی جاتی ہے تو اس برائی کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کریں۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ ایمان کی سب سے مضبوط گرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں۔ طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اوثق عرى الایمان الموالاة فی اللہ والمعاداة فی اللہ۔ ایمان کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے۔ اللہ کے لیے محبت کا مفہوم یہی ہوا کہ فنا نیک ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، فنا برا ہے اس لیے ہم اللہ کے لیے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے نفرت کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک کر رکھا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایمان کی چاشنی ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ جس کے اندر تین طرح کی خوبیاں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، گویا کہ محبت ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے محبت ہو رہی ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر کی طرف جبکہ اللہ تعالی نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے، لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث پہ غور کیجئے کہ ایمان کی مٹھاس ایک بندے کو تب ملتی ہے جبکہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے دوستی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت بھی اس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم لوگوں سے اللہ کے لیے دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ کن کے لیے واجب ہو چکی ہے؟ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ مجلس کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں
اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم کسی بھائی کے پاس اس لیے جائیں کہ ہم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ والمتبادلین فیہ، اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ میں دیکھا کہ فلاں آدمی نیک ہے، اس کو ضرورت ہے، تو ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا، تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ہم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بلکہ قیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے تھے۔ کل بھی ہم نے وہ حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المرء مع من احب، ایک انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اسی لیے نیک لوگوں سے محبت ہماری ہونی چاہیے، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو بھی نیک بنا دے۔ تو اسی لیے دوستی ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ اس دن نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کے سب پریشان ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے سایہ تلے آرام سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک ایسا فرد بھی بیان فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ ہماری محبت اگر اللہ کے لیے بنتی ہے تو اس محبت کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہم بچیں گے، بلکہ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہونے والا ہے، اسی اللہ کے لیے محبت ہونے کی بنیاد پر۔ بلکہ کل قیامت کے دن دنیاوی مقاصد کے تحت محبتیں بنی تھیں، ساری محبتیں جاتی رہیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کل قیامت کے دن جو دوست ہوں گے، دنیاوی مقاصد کے تحت دوستی جو قائم ہوئی تھی، ساری دوستیاں جاتی رہیں گی، صرف ایمان والوں کی دوستی باقی رہ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبت کی تھی اللہ کے لیے۔ تو جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا اسی اللہ کے لیے بنی ہوئی دوستی کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، قال اللہ تعالی المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، میری عظمت و جلال کے لیے محبت کرنے والے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے والے، دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، تو کیا ملے گا کل قیامت کے دن؟ ان کے لیے نور کی مجلسیں سجائی گئی ہوں گی، ان کے لیے نور کی مجلس بنائی گئی ہوگی، ان پر انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے۔ انبیاء کا کتنا اونچا درجہ ہے، شہداء کا کتنا اونچا درجہ ہے، لیکن دنیا میں ہم لوگوں سے محبت کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عظمت و جلال کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے خاص نور کی مجلسیں سجائی گئی ہوں گی، ان پر وہ تشریف رکھتے ہوں گے، اور انبیاء ان پر رشک کریں گے، شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں محبت کرنی چاہیے تو اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔